عمران خان صاحب کے ساتھ کبھی کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے آپ کا، جس طرح چارٹر آف Have you ڈیموکریسی forgotten that I was one آپ نے سب سے پہلے on the floor of the House? بالکل صحیح، I 2018 mean, in my opening speech after 2018 جی Parliament out of this قومی اسمبلی کے rigged elections, پہلے اجلاس میں نے اجلاس میں کہا تھا کہ جناب آئیں، یہ تمام تر جعلی انتخابات کے باوجود ہم یہاں پر احتجاجاً آئے ہیں تاکہ جمہوریت اس کی جو ہے زندگی کہیں وہ نہ ختم کر دی جائے، اس لیے ہم پارلیمنٹ میں آئے ہیں۔ اور شدید ہمیں تحفظات الیکشن کے بارے میں جو دھاندلی ہوئی تھی آپ کے سامنے، I said on the floor of the House, let us sign Charter of Economy. ٹھیک ہے، اور کس طرح اس کو دھتکارا گیا، کس طرح اس کو پایا غرض سے اس کو، لیکن کیا ابھی بھی آپشن ہے کوئی یا نہیں آپشن؟ یہی آپشن ہے اور کوئی آپشن نہیں کہ ہمیں اگر ملک کو آگے چلانا ہے تو پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا، انکلوڈنگ عمران خان۔ میری بات سن لیں، میں چوشا میں جب اجازت دیں میں بات کر لوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، قانون کا راستہ علیحدہ ہے، قوم کو اکٹھا کرنا ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ وہ علیحدہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو تو کسی کی آڑ میں ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ سزا بھگتے۔ سو آئی تھنک لیٹس بی ویری فیئر ٹو ایچ ادر، کہ جو کسی نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو فیس کرنا ہوگا، کہ نہیں کیا تو قوم کے سامنے سرخرو ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مگر قوم کی وحدت، یکسوئی، یگانگت اس وقت کی اولین ضرورت ہے اگر آپ نے اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں ماضی میں کئی مرتبہ میں نے کہا کہ اگر ہم نے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے سچے دل سے ہم نے ایفرٹس نہ کی تو خدا نخواستہ یہاں پر ایک بہت بڑا ایک بوجھال آ سکتا ہے۔ آئی کین ٹیل یو، بالکل صحیح۔ سوال تھوڑا سوال کی شیپ چینج کر لیتے ہیں۔ مثلا ان کے کیسز چلتے رہیں، اس کے اندر کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے، لیکن ایک پولیٹیکل ڈائلاگ پی ٹی اے کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ملک آگے چلایا جا سکے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ رعایت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، میں قانون کو اپنا راستہ اپنانا چاہیے، بالکل ٹھیک، لیکن ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ وہ ڈائلاگ یہ وقت کی ضرورت ہے، قوم کو اکٹھا کرنا، اور ایک شخص ہے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کا نام ہے نواز شریف۔ میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف اس وقت قوم کو اکٹھا کرنے کا وہ ایک اسٹیٹسمین ہے جو کہ تجربہ رکھتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور وہ اس کی دل کی خواہش ہے کہ ہم ماضی کو سبق سیکھ کر آگے لے کے چلیں ملک کو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو پھر دروازے کھولنے پڑے گے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ملک چلانے کے لیے، اگر آپ تیار ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ قومی یکجہتی اس وقت ملک کی شدید ترین ضرورت ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو جناب اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیں۔ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ یہ کوئی یکجہتی نہیں ہے، یہ تو آپ یکجہتی کے نام پر آپ جرائم کو آپ دفن کرنا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ فگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے۔ 2013 میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی، جو کرپشن انڈیکس تھا پاکستان میں وہ 140 تھا۔ 2018 میں جب یہ گورنمنٹ ختم ہوئی 5 سال بعد تو 117 پہ آ گیا، اس میں 23 درجے تقریباً بہتر ہوا۔ اس کے بعد پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی اور یہ انڈیکس دوبارہ 117 سے سٹارٹ ہو کے دوبارہ پی ٹی اے اس کو 140 پہ لے آئی، اور اب جو نئی رپورٹ آئی ہے جو پچھلے پورے سال کی ہے اس کے اندر اب انڈیکس جو ہے 133 پہ، یعنی 7 درجے مزید بہتر ہوا۔ تو میرے صاحب یہ فگرز کچھ بول رہے ہیں، آپ کا کلیم کچھ تھا، عمران خان صاحب کا کلیم کچھ تھا۔ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ ٹی آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اور کس طرح ٹی آئی نے یہ جو کل یا پرسوں آیا ہے یہ اپنا ان کا برلن کا ان کا رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق جب میاں نواز شریف نے 2013 میں حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو یہ جو انڈیکس تھا اس وقت 140 پہ تھا۔ جب الحمدللہ 5 سال کر کے میاں صاحب کی حکومت 117 پہ آ گیا، تختہ الٹ دیا گیا، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، 117 پہ آ گیا۔ تو یہ کیا ہے، 23 پوائنٹس، یعنی کرپشن کا جو انڈیکس جو ہے بہتر ہوا۔ یہ میاں نواز شریف کی ایک اللہ تعالیٰ کے فضل کلیدی خدمت ہے اس قوم کے لیے۔ جب موصوف آئے جو کہتے تھے کہ $300 بلین باہر ہے، میں لے کے آؤں گا اور اپنا، اور اس میں سے
پتہ نہیں روزانہ جو ہے اتنے ماریں گے IMF کے منہ پہ 8 ارب روپے روز 100 ارب ماریں گے اس کے منہ پہ اور پتہ نہیں کس کے منہ پہ. ایک دھیلا نہیں آیا. اور جب آیا 190 ملین پاؤنڈ تو آپ نے دیکھا کس طرح اپنے کابینہ کے ساتھ مل کر ایک دھوکہ دیا قوم کو اور وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. 190 ملین پاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں جی. تیسری بات یہ ہم نے بات کی یہ گھڑی کی. خانہ کعبہ کا ماڈل, میں کہتا ہوں کہ گیا سے گیا مسلمان جو ہوتا ہے وہ جہاں پر خانہ کعبہ کی بات آ جائے تو وہ ہر چیز اس کے لیے ہر چیز اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, اس کو بازار میں بھیج دیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ رپورٹ اس کرپشن کی, اس بدترین جو ایک تھا نیپوٹزم, اس کی تصدیق کر یہ مور لگایا اس نے. کیا کہ جب نواز شریف نے 117 پوائنٹ پہ چھوڑا 117 پوائنٹ پہ تو یہ واپس 140 پہ چلا گیا, واپس 140 پہ. اور جب 16 مہینے ہمیں صرف ملے 16 مہینے اور یہ 1 سال کی رپورٹ ہے, 1 سال کی 12 مہینے کی رپورٹ ہے 22, اس میں یہ 140 سے کم ہو کر 133 یعنی 7 پوائنٹس کم ہو گئے. لیکن یہ سب اس میں کوئی شک نہیں, اب ظاہر ہے فگرز بول رہے ہیں, اس میں میں کوئی اعتراض کرنے والا میں آخری بات لیکن ایک چیز اور بڑی مزیدار ہے آخری بات. لہٰذا یہ ٹی آئی کا مطلب پتہ ہے نا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. ٹی آئی نے پی ٹی آئی کا چہرہ ایکسپوز کر دیا. اچھا دیکھیں فگرز بول رہے ہیں, میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, لیکن سر ایک سائڈ پہ کرپشن کا پوائنٹ کو آپ نے سر ابزارب بہت سمجھدار آدمی میں انڈرسٹینڈ کر لیا نا, میں انڈرسٹینڈ کروں, میں چاہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کریں اس کو. ٹی آئی نے پی ٹی آئی کا چہرہ ایکسپوز کر دیا. ٹھیک, لیکن سوال سر یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ ٹھیک ہے آپ نے کرپشن کم کر دی, لیکن یہ جو مہنگائی میں چھوڑ گئے آپ ملک کو, یہ جو بے روزگاری آپ نے اپنے دور میں بڑھا دی, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ سارا لوز ہو گیا صرف 16 مہینوں کی وجہ سے. اگر 16 مہینے نہ ہوتے پارٹی نمبر 1 کی. بات سنیجیے, مہنگائی میں نہیں لے کے آیا تھا. عمران خان کے 4 سال دور میں جب ہم نے ٹیک اوور کیا, بات حقائق کی ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ وہ جو چینی تھی جو 50 روپے میں تھی 52 روپے میں, وہ 100 روپے کلو پہنچ چکی تھی, بلکہ 110. اور جب آپ کو یاد ہے ایک دفعہ رات کے 12 بجے آپ جناب نے ایک کمیشن بنایا کہ میں نے کمیشن بنا دیا اور چھوڑوں گا نہیں میں جس کو سزا میں, یاد 2 دن بعد واپس ہو گیا کمیشن. کس کو سزا ملی؟ جہانگیر ترین صاحب سے. اور ایکسپورٹ ہوئی چینی, پہلے ایکسپورٹ ہوئی پھر واپس آئی امپورٹ کی. گندم ایکسپورٹ ہوئی امپورٹ واپس آئی امپورٹ کی. اربوں ڈالر پاکستان کے تباہ کیے. وینڈ فال پروفٹس جیبوں میں منافع خوروں کو اس کے علاوہ گیا. یہ بتائیے میں نے کیا؟ اگر یہ بات ایسی ڈالر مہنگا ہوا آپ کے دور میں, یہ سب دیکھیں ڈالر مہنگا ہوا, بے روزگاری بہت